السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے قرآن مجید کا، یا پہلے پارے کا صفحہ نمبر 1 ہے اور اس کا اشارہ C ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے یہ والی سلائیڈ ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ آپ کے سامنے پورے پہلے پارے کے تمام موضوعات کو دیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ لیول 2 کے اندر 5 پیجز کو کور کریں گے، اور اس کا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ ہدایہ ہے، باقی جو ٹاپکس ہیں وہ ہدایہ سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیول 2 میں سلیبس ہوگا۔ پھر آگے لیول 3 ہے، پیج نمبر 6 to 10، پھر آگے لیول 4 ہوگا، پیج نمبر 11 to 15، اور پھر 16 to 20۔ تو اس طرح سے آپ اپنا پہلا پارا 5 لیولز کے اندر اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں۔ تو ہر پاؤ ہم پڑھتے ہیں ایک لیول کے اندر۔ تو لیول 2 جو آپ کا ہے، پیج 1 سے لے کر پیج 5 تک آپ نے ماشاءاللہ 5 پیجز پڑھنے ہیں، مطلب ایک پاؤ پارا پڑھنا ہے۔ تو بتایا گیا تھا نا پہلے سیشن میں بھی کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصے کو ملا کر ایک پیج بنایا گیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہم نے پہلے 2 اسباق میں مکمل کی تھی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت، مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد ہوا تھا۔ اچھا، اب سورۃ البقرہ جو ہے نا، اب دیکھیں قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت آگے چل کر آ رہی ہے، لیکن اس کی اہمیت کے اندر یہ سن لیجئے کہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سورۃ البقرہ اور آل عمران کا علم حاصل کر لیتا، ان کو اچھی طرح سے سیکھ لیتا، تو وہ ہمارے درمیان بڑی قدر و منزلت والا اور علم والا سمجھا جاتا تھا کہ ماشاءاللہ اس بندے کو سورۃ البقرہ اور آل عمران آتی ہیں۔ اور اس صورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کا جو خلیفہ ہے، نائب، وہ کیسا ہو، سچا مسلمان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ سورت کے دیگر اہم مضامین کے اندر، جس سے آج ہم ابتدا بھی کریں گے، کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، منافقوں اور حق کو جھٹلانے والے جو کفار ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا جن کو ہدایت دی گئی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور وہ اللہ کے سچے اور فرما بردار بندے تھے۔ اور پھر پہلے پارے کے بالکل آخر پر 2 مرتبہ اس سبق کو یاد کروایا گیا کہ وہ لوگ، وہ امت گزر چکی، اب تم ہو امت محمدیہ کے لوگوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے۔ اگر تم ان کی طرح کا رویہ رکھو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ دیگر مضامین کے اندر قبلے کا تذکرہ ہے اس صورت میں، قصاص ہے، صیام روزوں کا تذکرہ ہے، حج ہے، نکاح طلاق کے احکام و مسائل ہے، انفاق ہے، دین لین دین، قرض کے احکام و مسائل ہیں، دعا کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، یہ روشن صورتیں ہیں، انہیں پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ آئیں گی 2 بادل یا سائباں پڑھ کر اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو چلیے سورۃ البقرہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کو بتایا گیا تھا نا ہمارے اس کورس کے اندر، یہ آپ کا پہلا پیج ہو گیا، یہ دوسرا تیسرا پیج جو آمنے سامنے ہے، اور یہ چوتھا 5واں پیج۔ تو یہ 5 پیجز، 5 پیجز، 5 صفحات انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا سلیبس ہے۔ ابھی ہم پہلے صفحے پر ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اگلا جو لیول 2 کے اندر آپ نے جو کور کرنا ہے موضوعات، وہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ کافرین کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کو ہدایت نہیں ہے، اور فسادی اور بیوقوف اور دورخے لوگ، یعنی منافقین کی صفات۔ آگ کی مثال ہے، بارش کی مثال ہے، قرآن کی دعوت ہے، قرآن کا چیلنج ہے، وعید و بشارت ہے، مچھر کی مثال ہے، گمراہ کون ہے اور کفر کیسے کوئی اللہ کا کر سکتا ہے، خلیفہ پر سوال کر دیا فرشتوں نے، ناموں کی تعلیم دی گئی آدم علیہ السلام کو،
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ابلیس نے انکار کیا، سجدہ اور ابلیس ہے، اور پھسلانا اور توبہ، اس نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس لیسن کے اندر ہمارا 1C، 1 سے مراد آپ کا پیج نمبر 1 ہے، اور C سے مراد آپ کا ABC یعنی تھرڈ پوائنٹر ہے۔ ہر پیج کو 4 پوائنٹرز میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، ABCD۔ تو آج ہم C پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ C ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ متقیوں کے لیے ہدایت، اس موضوع کا تعارف کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نئے الفاظ کتنے ہیں۔ ہر لائن کے ساتھ جو 1 2 3 4 کا آپ کو عدد یا ہندسہ لکھا ہوا دکھائی دے گا، اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس لائن کے اندر کتنے نئے الفاظ ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ الف لام میم ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ حروف مقطعات۔ مقطع عربی زبان میں قطع کہتے ہیں نا ٹکڑے کو، تو مقطع ٹکڑے کیے گئے، کیونکہ ہم اس کو ملا کر نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تینوں لیٹرز کو الگ الگ، الف لام میم، انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے وجہ سے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ واللہ اعلم بمعانیہا و مرادہا، ان کے معنی اور مراد کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، اب آپ کہیں گے کہ لیول 1 میں تو آپ نے ہمیں پڑھایا تھا ذالکہ کا مطلب ہے وہ، ہذا یہ، ذالکہ وہ، اور یہاں پر آپ ترجمہ کریں یہ کتاب۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، کوئی عظمت والی چیز بیان کرنی ہوتی ہے، تو آپ اپنی اردو زبان کے اندر بھی قریب کی چیز کے لیے دور کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے، وہی، سمجھا کہ نہ؟ تو وہی تو نہیں ہے، یہی کتاب ہے، لیکن وہی، وہ کا لفظ آپ نے کیوں یوز کیا؟ کیونکہ آپ اس کتاب پر زور دے رہے ہیں۔ تو ذالکہ کا مطلب یہ کتاب، اگرچہ ترجمہ بنتا ہے وہ کتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی مصنف، کوئی آتھر، کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کے شروع میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کتاب میں کوئی مسٹیک دکھائی دیتی ہے تو پلیز پبلشر کو انفارم کر دیجئے، ادارے کو انفارم کر دیجئے، رائٹر کو انفارم کر دیجئے۔ لیکن قرآن مجید کی صداقت دیکھیے، اس کی بالکل ابتدا کے اندر یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب شک کا ہی ایک درجہ ہے جس میں ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کر تمہاری یہ کیفیت یا یہ جستجو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کتاب پر اعتراض کر سکیں، جس طرح نعوذ باللہ مشرکین مکہ یا منافقین قرآن کو سنا کرتے تھے، قرآن میں سے متشابہات تلاش کرنے کے لیے یا اعتراضات کرنے کے لیے یا قرآن پر انگلی اٹھانے کے لیے۔ تو تم قرآن کو اس نیت سے نہ پڑھنا نہ سننا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت لینے کی نیت سے پڑھو گے تو اللہ ضرور اس کا نور تمہارے سینوں کے اندر پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جنہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقوی اگر نہیں ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ آپ نے دیکھا نا اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو ماشاءاللہ ان کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے اور اتنا پاورفل نالج ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے ان کا نالج دے کر، لیکن کیا وہ ان کی معلومات ان کے اس جسم پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے قریب کیا اس پر بھی اثر کرتی ہے؟ نہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا قرآن کو یا دین کے علم کو انہوں نے حاصل کیا ایز اے نالج، ہدایت کے انہوں نے اس علم کو کبھی سیکھا ہی نہیں، یا سیکھا تو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔
تو کتاب ان کے لیے نالج ہو سکتی ہے، معرفت ہو سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہے۔ تو اگر میں آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہو تو دلوں میں تقوی پیدا کیجئے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت اس کو کہتے ہیں کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ کب پڑھنی ہے؟ جب اس کا وقت ہوگا تب پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو زکوٰۃ دینی ہے جو مستحقین ہے یا زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ کب دینی ہے؟ جب اس کا وقت ہو جائے گا۔ کیسے دینی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، 40واں حصہ یا مختلف چیزوں میں مختلف زکوٰۃ۔ اللہ اکبر، یہ ہدایت ہے۔ مسلمان تو اسی جستجو میں رہتا ہے، کیا، کب، کیسے۔ واٹ، وین، ہاؤ، کیسے آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو قاعدہ کلیہ بنا لیجئے اپنی زندگی کا۔ یہ ہدایت ہے۔ جب آپ یہ قاعدہ بنائیں گے نا، جب یہ خاص کر آخری سوال آئے گا نا کیسے کرنا ہے، تو شاید ہم بہت سے ایسے کام کر رہے ہوں، شریعت جن کاموں کی حوصلہ افزائی نہیں فرماتی وہ بدعات یا جہالات کے زمرے میں آتے ہیں، تو کیسے کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ تو بعض اوقات جا کر پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑیے اس کام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور ہم اس کو دین یا ثواب سمجھتے ہیں، کیونکہ دین ثواب تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور جس کو آپ نے ثواب یا دین نہیں کہا تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو کیسے کرنا ہے، یہ بھی بڑا اہم ترین مرحلہ ہے۔ جب یہ تینوں ہو جائیں گے تو واضح طور پر ہم گمراہی کے بغیر ہدایت کو لے سکیں گے۔ تو الحمدللہ آج کے اس لیسن کے اندر یہ دو آیات تھیں۔ ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، سلیس ترجمہ دیکھ لیجئے، الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، قرآن مجید کی بعض تراجم کے اندر، ٹرانسلیشنز کے اندر تقوی کا ترجمہ ڈر بھی کیا گیا۔ ہاں جی، تقوی کا ایک ترجمہ ڈر بھی ہے کہ انسان دل میں یہ خوف رکھے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا نا، بڑا ہی پیارا ترجمہ، پرہیزگار۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ پرہیز مطلب پرہیز کرنا۔ اردو میں نہیں کہتے آپ اس چیز سے پرہیز کریں گے، آپ کو منع ہے، آپ کیوں شوگر لے رہے ہیں، منع ہے آپ کو، ایسے ہی ہے جی۔ پرہیزگار کیا مطلب؟ مطلب کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے والے، بچنے والے، جو اللہ کی ممنوع کردہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے والے، پرہیز کرنے والے۔ تو یہ قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی گناہ سامنے آئے، اللہ نے منع کیا پرہیز کر لیں، بچ جائیں۔ بالکل جب مریض کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کھانا اس کے لیے ممنوع ہے ڈاکٹرز کی طرف سے یا ماہرین کی طرف سے یا طباء کی طرف سے، تو وہ سوچتا ہے کھاؤں نہ کھاؤں، کھاتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے یہ تو بڑے نقصان دے گی، لیکن وقتی لذت ہوتی ہے، بس سمجھ لیجئے یہی گناہ ہے۔ سامنے آتا ہے کروں نہ کروں۔ پرہیزگار وہ ہیں جو بچ جاتے ہیں، جو کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں متقین بنائے، تاکہ قرآن کی ہدایت ہمارے جسموں، ہمارے دلوں پر اثر کر سکے۔ اچھا، آپ کی اس لیول 2 کے اندر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہر کلاس کے اندر ہم ایک بڑی پیاری دعا سیکھا کریں گے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس دعا کو الگ سے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، اسکرین شاٹ لے لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ دعا یاد ہے؟ چیٹ کے اندر بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ دعا یاد ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، صبح شام کی روٹین میں لے آئیے۔ بچوں کو یاد کروانے کے لیے آپ لکھ کر کہیں سامنے آویزہ بھی کر دیجئے، تاکہ آپ کی بچوں کی نظر پڑتی رہے تو وہ یاد رکھیں اسٹڈی ٹیبل پر یا کہیں آنے جانے کے راستے پر، تاکہ نظر پڑے اور آپ اس کو یاد کر لیں، تاکہ اپنے آفس وغیرہ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ مطلب میں بحیثیت دین کا ایک ادنا سا طالب علم، میری ابھی بھی یہ عادت ہے کہ جو چیزیں میں نے یاد کرنی ہوتی ہیں میں انہیں لکھ کر اپنے سامنے کسی جگہ چپکا لیتا ہوں، لگا لیتا ہوں اس پیپر کو، اور اپنے ہاتھ سے اکثر لکھ لیجئے تاکہ کوئی تکلف نہ ہو، تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔
اللہم انی اسألک الہدا، ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، اللہ پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنا، اور اے اللہ میں تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہ ہوں، اس چیز کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو دیکھیں آج کے لیسن میں ہم نے یہی دو چیزیں پڑھی، نہ ہدایت کے بارے میں پڑھا، تقوی کے بارے میں پڑھا، تو اللہ میں بھی تجھ سے ہدایت اور تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا، میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیجئے، ایک اسم آیا کتاب اور اس کی جمع ہے کتب، کتاب کتب، پھر ایک اسم آیا متقین، یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے متقین، متقین جمع متقون، متقین پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے اپنا قرآنک پارٹ مکمل کیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی گرامر کی طرف۔ گرامر کے اندر ہم کمزور افعال سیکھ رہے تھے، تو اس سے پہلے گرامر کے اندر ہم نے جو فعل سیکھا تھا وہ تھا وہبا، وہبا، اس نے دیا، وہبو ان سب نے دیا، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا سیکھا تھا نا۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وعدہ۔ چلیں جی چیٹ میں بتائیے، میرا آپ سے سوال ہے، وعدہ صحیح فعل ہے یا کمزور؟ وعدہ صحیح فعل ہے یا کمزور؟ ماشاءاللہ جوابات درست ہیں، کمزور۔ کیسے پتہ چلا کمزور؟ ایسے پتہ چلا کمزور کہ واو آ رہا ہے اور واو کمزور حرف ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ جب فعل ماضی کے اندر اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، اس کے اصلی حروف ہیں، حروف اصلیہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کمزور ہوتا ہے، واو الف یا میں سے کوئی ایک لیٹر ہوتا ہے، تو وہ فعل بھی کمزور ہو جائے گا۔ حروف علت جنہیں آپ کہتے ہیں نحو صرف کی کتابوں میں۔ وعدہ قرآن مجید میں 120 مرتبہ آیا، بڑا اہم ترین چیپٹر ہے، کیونکہ وعدہ کرنا، عہد و پیما، وہ اسی چیپٹر سے ہے۔ کمزور حروف کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں گے آپ۔ کون سی دو باتیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کمزور چیپٹرز ہیں نا، یہ بھی صحیح میں سے کسی کے وزن پر ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ کے لیول 1 کے 4 صحیح چیپٹر تھے نا، فتح، نصر، ضرب، سمیع، جن میں کوئی کمزور لیٹر نہیں ہے۔ دیکھیں فتح میں واو الف یا نہیں ہے، ناصرہ میں نہیں ہے، ضربہ میں نہیں ہے، سمیع میں نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ سارے صحیح چیپٹر ہیں، صحت مند ہیں، ان میں کوئی حروف علت میں سے یا کمزور لیٹرز میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کمزور چیپٹر صحیح چیپٹرز کے وزن پر ہوں گے۔ نمبر 2 یہ بات یاد رکھیں کہ کمزور حروف ہیں، کیا مطلب کمزور حروف ہیں؟ مطلب تھک جاتے ہیں، یا تو بالکل غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک سے دوسرے کی جگہ بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہبا کس کے وزن پر ہے؟ فتح۔ وعدہ کس کے وزن پر ہے؟ ضربا۔ وہبا کمزور ہے جی، کمزور ہے، واو آ رہا ہے۔ وعدہ کمزور ہے جی، کمزور ہے، واو آ رہا ہے۔ سمجھائی؟ آپ کو بتایا گیا تھا نا، یہ کمزور لیٹر شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو ہم جو آپ کو 6 چیپٹرز پڑھائیں گے ابتدائی طور پر، اس کے بعد باقی چیپٹرز کی طرف جائیں گے۔ ان 6 چیپٹرز کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، تو کمزور حروف شروع میں ہے پہلے 2 چیپٹرز میں، پھر جو 2 چیپٹرز پڑھیں گے ان میں کمزور حروف درمیان میں ہے، قال، زادہ، اور پھر جو 2 چیپٹرز پڑھیں گے ان میں کمزور لیٹر بالکل آخر میں ہے، دعا، ہدا۔ سمجھا گئی آپ کو؟ تو چلیں، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا۔ آج ہم وعدہ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہبا کی ریویژن بھی ہم نے شروع میں کی۔ چلیے جی، وعدہ ٹی پی آئی کیجئے میرے ساتھ، بسم اللہ، دایاں ہاتھ۔ وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا۔ دوبارہ، وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا، وعدت۔ ٹھیک ہے؟ اور فعل مضارع میں کیا کریں گے؟ غور کیجئے کہ چونکہ یہ ضربہ کے سٹائل پر ہے نا، اور ضربہ وہ سٹائل ہے جو زیر والا سٹائل ہے، یضربو، تو پھر کیا ہوگا؟ یعیدو۔ اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا نا یہبو، وہ زبر کے ساتھ تھا، وہبا یہبو، کیوں؟ کیونکہ وہ یفتح کے سٹائل پر تھا، زبر والے فعل کے سٹائل پر تھا۔ سمجھا گی نا؟ تو یہ یضربو زیر والے چیپٹر کے سٹائل پر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعیدو، وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا۔
یعیدو فعل مضارع ہے، ہاتھ تھوڑا اوپر کر لیں، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے۔ دوبارہ یعیدو یعیدون تعیدو اعیدو تعیدون نعیدو تعیدو۔ کلیئر ہے جی؟ اب سوال یہ ہے کہ لیول 1 میں جو آپ نے فعل مضارع پڑھا تھا اس میں تو 4 لیٹرز تھے، تو یہاں پر کدھر گیا چوتھا لیٹر؟ ہاں تو وہ چوتھا لیٹر کمزور ہے نا، یوعیدو کمزور لیٹر تھا، اس کو ہم نے گرا دیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ کمزور لیٹر تھا واو، اس کو ہم نے گرا دیا، یوعیدو۔ ٹھیک ہے، اب فعل امر کیسے بنے گا؟ بہت آسان ہے فعل امر، شروع سے یا کو ہٹا دے، کیوں؟ کیونکہ یہ یا تو تھا مضارع کے لیے، کبھی یا تھا، کبھی تا تھا تعیدو، کبھی آ تھا حمزہ اعیدو، کبھی نون تھا نعیدو، تو یہ یا تا وغیرہ کو ہٹائیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ عین اور دال آخر سے ساکن کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ عید۔ جس طرح وہاں پر فعل امر بنا تھا حب، تو چلیے عید عیدو، لا تعید لا تعیدو، عید عیدو عید وعدہ کر، عیدو تم سب وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو تم سب مت وعدہ کرو۔ اسم فاعل مفعول کیسے آ جائے گا؟ بہت آسان، وہی فاعل کے وزن پر، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس کا وعدہ کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے موعود، ہے جی؟ کیوں؟ کیونکہ اس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، موعود۔ وعد وعدہ کرنا فعل، وعید موعود وعد۔ کلیئر ہے جی؟ تو یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے مؤنث کے الفاظ کے ساتھ آپ کا ٹیبل پورا ہو گیا۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس سب کی پریکٹس کیجئے۔ فعل ماضی ہے پہلے، فعل مضارع ہے، پھر فعل امر کے 4 الفاظ ہیں، 2 امر کے 2 نہیں کے، اور پھر اسم فاعل مفعول اور مصدر یا فعل ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں وعدہ کے سٹائل پر ایک چیپٹر آپ کو بتایا جا رہا ہے، وجدہ۔ آپ نے خوب اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ کل قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہی وعدہ کے الفاظ آئیں گے قرآن مجید میں، یعیدو آئے گا، ہے جی؟ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری کا۔ یہی چیپٹرز کل قرآن مجید میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ابھی سے اچھی پریکٹس کی ہوگی تو کل جب قرآن میں اسی چیپٹرز کے الفاظ آئیں گے، فعل ماضی میں، مضارع میں، یا اسم فاعل مفعول وغیرہ میں، تو فوراً سے آپ کہیں گے ہاں یہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ یعیدو آئے گا تو ہاں، یعیدون آئے گا تو ہاں، یعیدون تو میں پڑھ چکا ہوں، یعیدو یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے وزن پر دوسرا چیپٹر ہے وجدہ۔ وجدہ کا مطلب ہے اس نے پایا، وجدہ اور اس نے پایا۔ قرآن میں ہے نا وجدہ اور اس نے پایا، وجود سے ہے۔ تو چلیں جلدی سے پریکٹس کریں، وجدہ وجدو وجدتا وجدتو وجدتم وجدنا وجدت۔ فعل مضارع یجدو، جیسے ہے نا یعیدو، اس طرح یجدو یجدون، تجدو اجدو تجدون، نجدو تجدو۔ فعل امر کیا ہے؟ جد جدو، لا تجد لا تجدو، واجد موجود وجود، واجد موجود وجود۔ تو الحمدللہ ایک چیپٹر آپ نے سیکھا وعدہ، اور دوسرے کی آپ نے پریکٹس کی وجدہ۔ تو اس طرح آپ ہر وزن کے 2 چیپٹرز کی جب پریکٹس کر لیں گے نا، تو ماشاءاللہ کل اگر قرآن مجید میں کوئی اور چیپٹر بھی آتے نا انہی میں سے کسی کے وزن پر، تو آپ کے لیے اس کا سیکھنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے اس لیسن کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ہم نے ابھی 1C یعنی کہ 3rd لیسن میں ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو آنے والے لیسن میں ہم پڑھیں گے متقیوں کی صفات کیا ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جو 5 صفات ہیں متقین کی ہم وہ پڑھیں گے، اور اسی طرح کمزور افعال کے اندر جا کر ہم انشاءاللہ
قالا، قالا چیپٹر جو سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ، کیوں؟ کیونکہ قل کہہ دیجئے، وہ اسی چیپٹر سے 300 سے زیادہ مرتبہ تو قل کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ شوق محبت کے ساتھ آئیے اس چیپٹر کو اگلے لیسن میں سیکھتے ہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔